سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ فطرت الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک کیے گئے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ نہتے اور معصوم شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو شکست فاش دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند عناصر کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں جاری احتجاج اور مسائل کے حل کے لیے تشکیل کردہ اعلیٰ سطح مذاکراتی کمیٹی کے ارکان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام محب وطن ہیں۔ آزاد خطے میں امن اور باہمی افہام و تفہیم سے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ احتجاج میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی۔ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا گیا۔ اور ناظرین، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ نے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مضبوط ملک کو دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی، اقربا پروری اور سفارش کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں خود انٹرویو کر کے 100% میرٹ پر تعیناتی ہوتی ہے۔ کرپشن کے معاملے پر صوبے میں 0 ٹالرنس ہے۔ کرپشن علم میں آ جائے تو کوئی معافی نہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہوگا۔ وطن دھرتی ماں کی طرح ہے، اسے دھوکہ دینا ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختلف ادارے میری آنکھ اور کان کے طور پر مسلسل مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں۔ حکومت میں آج کرپشن کا کوئی الزام نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبے اپنے وسائل پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پنجاب کا ریونیو 1 ٹریلین روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے دور سے خبر کی تصدیق کا عمل کمزور ہونا شروع ہوا۔ کوئٹہ میں یونیورسٹی اساتذہ سے ملاقات میں کہنا تھا ان کا کہ ماضی میں اخبارات یا پرنٹ میڈیا میں ایڈیٹوریل چیک ہمیشہ مضبوط رہا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں سچ اور جھوٹ کے درمیان محض ایک باریک لکیر کا فرق رہ گیا ہے۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مضبوط بنیادی انفراسٹرکچر کے بغیر سوشل میڈیا لانچ ہوا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے نوجوانوں کو ریاست سے دور کرنے کا باعث بنے۔ آج سوشل میڈیا پر حق اور سچ کی بجائے پاپولر بیانیے کو فروغ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اساتذہ ریسرچ، دلائل اور وضاحت کے ساتھ نوجوانوں کی درست رہنمائی اور ریاست اور نوجوانوں کے درمیان خلیج کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ کور کمانڈر پشاور نے جامعہ پشاور کا دورہ کیا، جہاں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن منعقد ہوا۔ اس موقع میں کور کمانڈر نے صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر جامع اور مؤثر خطاب کیا اور جامعہ کے تعلیمی اور تحقیقی کردار کو سراہا۔ طلباء اور اساتذہ نے اپنے تعلیمی منصوبوں کی معلومات دی اور ملک کی امن و سلامتی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے، جس سے غلط فہمیاں دور ہوئیں اور ڈس انفارمیشن کا خاتمہ ہوا۔ طلباء نے ایسے مزید سیشنز کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی اور مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ NLC نے جنوبی وزیرستان کے انگور اڈہ پر بارڈر ٹرمینل صرف 30 دن میں مکمل کر کے مقامی قبائل کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ جدید انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل نظام کے ساتھ فعال ہونے والا یہ ٹرمینل مقامی معیشت کو مستحکم کر کے افغانستان اور خطے کے دیگر ملکوں تک تجارت آسان بنائے گا۔ NLC نے یہ کام مقامی ہنرمندوں کے ذریعے انجام دیا اور اس میں مختلف محکموں کے دفاتر اور رہائش کی سہولیات بھی شامل ہیں۔ پورٹ قاسم عالمی کامیابی کی صف میں شامل، دنیا کی نویں ترقی یافتہ پورٹ قرار۔ پاکستان کے بحری شعبے کو عالمی سطح پر نمایاں پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ کراچی کے پورٹ قاسم نے ورلڈ بینک اور S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی جانب سے جاری رپورٹ پرفارمنس انڈیکس 2024 میں دنیا کی نویں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی
बंदरगाह का एजाज़ हासिल कर लिया। मुकाबले में 400 से ज़्यादा आलमी बंदरगाहों का तजर्बा किया गया है। पोर्ट कासिम ने 2020 से 2024 तक महज 404 बरसों में 35.2 पॉइंट्स की शानदार बेहतरी के साथ एक नुमाया आलमी कामयाबी हासिल की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत डेंगू की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में रुकन कौमी असम्बली राजा खुरम शहजाद नवाज, अंजुम अकील खान, वफाकी सेक्रेटरी सेहत भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरतब की गई है और मौसर इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान भरपूर ताअवुन नागुज़ीर है। मुस्तफ़ा कमाल ने अस्पतालों को हिदायत की कि बुखार के मरीजों के लिए अलग काउंटर्स कायम किए जाएं ताकि डेंगू के मुश्तबा मरीजों की फौरी तशखीस और इलाज मुमकिन बनाया जा सके। इजलास में फैसला किया गया इंसदाद डेंगू के लिए तैनात अमले को 3 टीमों में तकसीम किया जाएगा। ब्राज़ील में पाकिस्तान की सिफारत खाना ने विमेन इन एग्रोटेक ग्लोबल समिट ऑफ विमेन इन एग्री बिजनेस एंड बायोटेक्नोलॉजी में बेल्जियम को दिया गया आलमी एजाज को सराहा है। ब्राज़ील के शहर अबुएस्टा में सावाना अमेज़ोनिका ब्रांड के तहत तैयार होने वाला ये साबुन अमेज़न की हयातियाती तनव्वुर और पाकिस्तान की हिमालयाती गुलाबी नमक के इम्तजाज की बदौलत इनोवेशन अवार्ड जीता। दोहा में मुनक़दा छठी आलमी वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ज़हनी सेहत में वज़ीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इजलास से खिताब में वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हुसूल को कौमी तरजीहात में शामिल करता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को माली मुश्किलात, सैलाब के बाद बहाली के अमल और तिबी अमले की कमी जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। ताहम मुनसिफाना तिबी सहूलियात की फराहमी और मजबूत निज़ाम सेहत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई से दुबई में मुलाकात की। मुलाकात में रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। बिलाल अज़हर कियानी ने ग्लोबल रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सरदार याद सादिक और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी भी मौजूद थे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मरी और गिरदनवाह में आज गरज चमक के साथ शदीद जालाबारी और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बालाई इलाकों में बर्फबारी का समा पैदा हो गया है। 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से मौसम सर्द हो गया और शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमें भी मुतहरिक हैं। शेखुपुरा से मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा 1000 घरानों के लिए 3 ट्रकों पर खुश्क राशन और दीगर सामान रवाना किया गया। खुश्क राशन में आटा, चीनी, दालें, घी समेत गर्म कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ, बर्तन, पीने का साफ पानी और जान बचाने वाली अद्वियात, खेमे और दीगर ज़रूरी ज़िंदगी की चीज़ें शामिल थीं। राशन की रवानगी के मौके पर बारिशों और सैलाब के बायस जान बहक होने वालों के लिए दुआए मगफिरत, मुतासरीन की बहाली, मुल्क की तरक्की और सलामती और अमन भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई वस्ती, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिताई पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब और ज़ेरी सिंध में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, लसबेला 41 और बक्कर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ناظرین کھیل میں خوش آمدید. بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے چوتھے میچ میں آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. گوہانی میں کھیلا جانے والا میچ 2:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا. دونوں ٹیمیں ایونٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گی. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی. میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا. کولمبو میں کھیلے گئے ایونٹ کے تیسرے میچ میں قومی خواتین ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 38.3 اوورز میں 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں. رامین شمیم 23 اور کپتان فاطمہ ثنا 22 رنز بنا کر نمایاں رہیں. منیبہ علی 17، سدرا نواز 15 اور عالیہ ریاض 13 رنز بنا سکیں. بنگلہ دیش کی جانب سے شرنا اختر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. معروفہ اختر اور ناہیدہ اختر نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. بنگلہ دیش نے ہدف 31.1 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. رابعہ حیدر نے 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. نگار سلطانہ نے 23 اور سبحانہ موسری نے 24 رن سکور کیے. پاکستان کی جانب سے فاطمہ ثنا، دیانہ بیگ اور رامین شمیم نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. چیف آف دی نیول سٹاف ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں. لاسٹ 4 میں نیوی کا مقابلہ پاکستان ایئر فورس سے، جبکہ ماری انرجیز کی ٹیم کسٹمز کی ٹیم سے ٹکرائے گی. لاہور میں جاری ایونٹ میں لیگ مرحلے کے آخری روز پاکستان آرمی نے رینجرز کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرایا. آرمی کی جانب سے شہزاد، احمد سرور، عثمان، سیف اللہ اور وسیم اکرم نے ایک گول کیا. رینجرز کے عمار اور حمید علی گول کرنے میں کامیاب رہے. اس سے قبل نیشنل بینک آف پاکستان اور پورٹ قاسم کے درمیان مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا. بات کر لیتے ہیں ٹینس کی تو امریکہ کے جینسن بروکسبی اور فرانس کے بینجامن بونزی شنگھائی ماسٹرز کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے. اٹلی کے ماتیو ارنالڈی، پرتگال کے نونو بورجس، چلی کے الیجاندرو تابیلو اور چین کے بوین چاؤ کیتے بھی اپنے میچز میں فاتح رہے. شنگھائی میں کھیلے جا رہے اے ٹی پی ماسٹرز 1000 ٹورنامنٹ راؤنڈ آف 128 میں جینسن بروکسبی نے جاپان کے جیمز کین ٹراٹر کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا. بروکسبی نے ٹراٹر کو 7-6 اور 6-1 سے زیر کیا. فرانس کے بینجامن بونزی نے امریکہ کے رائلی اوپلکا کے خلاف اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی سمیٹی. بونزی نے اوپلکا کو 7-6 اور 6-4 سے ہرا دیا. اٹلی کے ماتیو ارنالڈی نے جاپان کے ری ساکاموتو کو 7-6 اور 6-4 سے مات دے کر دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا. پرتگال کے نونو برجس نے نیدرلینڈز کے بوٹک وینڈی زینسٹرلب کو 7-6 اور 7-6 سے ہرا کر راؤنڈ آف 64 کا ٹکٹ حاصل کیا. چلی کے الیجاندرو روتابیلو نے امریکہ کے مارکس گیرون، چین کے بوین چاؤ کیتے نے ارجنٹینا کے یوآ مانوئل سیرنڈولو کو مات دی. کھیل سے فی الوقت اتنا ہی. اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.